اور دوسری شرط وہ عمل اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. یہ دو کنڈیشن. پہلی کنڈیشن عمل خالص اللہ کے لیے ہو، نیت میں کوئی فساد نہ ہو، اور دوسری شرط اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اگر یہ دو کنڈیشن فلفل ہوں گی، یہ دو شرائط پوری ہوں گی، تو ہی میرے اور آپ کے اعمال قابل قبول ہے. ورنہ عمل کے ہم ڈھیر لگاتے جائیں گے لیکن وہ عمل قابل قبول نہیں ہوں گے. یاد رکھیے نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. مطلب یہ ہوا کہ نماز تو کتنا افضل عمل ہے، جو اللہ کی کتاب کے مطابق وہ کر رہا ہے، رسول کی سنت کے مطابق وہ کر رہا ہے، لیکن پہلی شرط غائب ہو گئی. پہلی شرط کیا؟ اخلاص. من صلی یرائی فقد اشرک، اس نے دکھاوے کو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ شرک ہو گیا. وہ اللہ کے لیے نہیں ہوئی، وہ جس کو دکھانے پڑ رہا اس کے لیے ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. اور پھر فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا. تو یہ حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ دو شرائط ضروری ہے، اور ایک بھی کم ہونے سے عمل بیکار ہو جاتے ہیں. پہلا اخلاص کے ساتھ، دوسرا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل کیا جائے. تو آج کے بعد ہم یہ بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اپنے نیتوں کو ہم درست کر لیں. اخلاص، خالص نیت اللہ کے لیے، اور پھر عمل جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی کتاب میں اگر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر طریقے کے مطابق ہو تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل جو ہے قابل قبول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، اور بہت ساری کتب حدیث میں محدثین نے اس حدیث کو سب سے پہلی روایت کیا، یہ سب سے پہلے باب میں اس کو باندھتے ہیں. آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے ہے. تو جو کچھ بھی عمل میں اور آپ کرتے ہیں اس کے قبول ہونے کے لیے جو اصل چیز ہے وہ نیت ہے. یاد رکھیں، نیت سے مراد یہ ہے کہ کس اخلاص سے نیت کے ساتھ کام کیا گیا، یا دکھاوے کے لیے کام کیا گیا، یا دنیا کے فائدے کے لیے کام کیا گیا، یا دنیا کی شہرت کے لیے کام کیا گیا. تو اصل چیز جو ہے نیت ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، نیت کس کی کیا ہے ہم نہیں جانتے، یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم الزام نہیں لگاتے، لیکن اعمال قابل قبول تب ہے اس لیے جبکہ نیت درست ہو. اس لیے آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے. یاد رکھیں. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی ہمیں کہ اگر کسی عمل میں اگر ہماری نیت درست نہیں ہوتی ہے، نیت درست نہیں ہونا مطلب اخلاص کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے. نیت کا درست ہونا مطلب اخلاص کے ساتھ کسی کام کو آپ کر رہے ہیں. تو جہاں نیت درست نہیں ہوتی ہے اور اخلاص نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ریا شامل ہو جاتی ہے، اس میں دکھاوا آ جاتا ہے، تو یاد رکھیے پھر ایسا عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس حدیث سے جو نقطہ جو پوائنٹ واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے عمل بھی ہونا ضروری ہے اور نیت بھی ہونا ضروری ہے. اچھا عمل کرے، اچھی نیت کے ساتھ کرے. یاد رکھیے، ورنہ ہوتا کیا ہے، مثال دیتا ہوں ایک آپ کو. ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کیسا عمل ہے؟ اچھا عمل. نیت کیا ہے لیکن نماز پڑھتے وقت لوگ دیکھیں میں کتنی نماز پڑھتا ہوں، لوگ دیکھیں میں کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، لوگ دیکھیں میں کس کثرت سے نماز پڑھتا ہوں، لوگ دیکھیں کہ مسجد میں سب جانے کے بعد بھی میں نماز کے لیے کھڑا رہتا ہوں، ہے نا. تو عمل تو اچھا ہوا، نیت خراب ہونے سے یہ عمل قابل قبول ہے؟ بتائیے، اللہ کے پاس نہیں ہے قابل قبول. یاد رکھیں. اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز چراتا ہے اس اچھی نیت سے کہ میں غریبوں میں یہ چیز کو تقسیم کر دوں گا، نیت تو بہت اچھی ہے کہ غریبوں میں چیز تقسیم کرنے کی وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی غریبوں کو کچھ دوں، لیکن عمل کیا کر رہا ہے اس کے لیے؟ وہ چوری کر رہا ہے اور چرا کر دوسروں کو دے رہا ہے. تو کیا یہ قابل قبول اللہ کے پاس نہیں؟ یاد رکھیے. تو عمل بھی درست ہو اور نیت بھی درست ہو، یاد رکھیے، تو پھر وہ قابل قبول ہوتا ہے. یاد رکھیے. اور عمل کے درست ہونے کے لیے اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت کے مطابق، اور نیت کے درست ہونے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے. یاد رکھیے. تو یہ حدیث بھی اسی چیز کی جو ہے وضاحت کرتی ہے. اب آئیے اخلاص کسے کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اخلاص بہت عام لفظ ہے، بہت واضح لفظ ہے، ہر آدمی استعمال کرتا ہے. اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور، خالص. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ خالص دودھ، مطلب اس دودھ میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خالص ہے یہ. اسی طرح ہم کہتے ہیں کبھی جو ہے خالص سونا، مطلب اس سونے میں کوئی ملاوٹ، کچرا، گھان، برائی نہیں ہے، یہ ایک دم بہترین قسم کا سونا ہے. ٹھیک. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو خالص جو ہے فلاں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے خالص، مطلب پیور، مطلب وہ چیز جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو اور وہ چیز جو اپنی اصل پر ہو.
اصل ہو، جیسا اس کو نکالا گیا ویسے آپ کو ملتے ہیں، پیور جس کو عام زبان میں بھرے گا، اس کو کہتے ہیں اخلاص عربی زبان۔ اسی لیے ایک سورت کو بھی قرآن میں سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، جو کہ 112 نمبر کا سورہ ہے، جس کو عام زبان میں سورہ قل هو اللہ احد کہتے ہیں۔ اسے سورہ اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے رب کی شخصیت کو خالص کر دیا۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ شرک ہے، یاد رکھیے۔ تو چونکہ اس نے اللہ کی ذات اور اس کی توحید کو خالص کر دیا، اسی لیے سورت کو کہتے ہیں سورت الاخلاص۔ شرک کو اس نے اپنے سے الگ کر کے خالص رب کا تصور، خالص رب کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کا تصور ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا، اسی لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خالص مطلب پیور ہونا، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ اب آئیے اخلاص کا الٹ کیا ہوتا ہے، اخلاص کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، تاکہ اگر ہم خالص نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی جان لیں۔ جیسا کہ ایک انسان اگر توحید پر ہے تو اس کا الٹ شرک کیا ہے جان لیں، کوئی انسان سنت کی اتباع کرتا ہے تو بدعت کیا ہے جان لیں، تاکہ اسے پتا ہو کہ میں سنت کے مطابق کام کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ اخلاص کیا ہے تو بغیر ریا کو سمجھے، اس کے اپوزٹ کو سمجھے، وہ اخلاص نہیں سمجھ سکتا۔ تو ریا کسے کہتے ہیں آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ریا یہ اخلاص کا اپوزٹ ہوتا ہے، اخلاص کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ ریا عربی زبان کے لفظ سے آتا ہے، را سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، کسی چیز کو دیکھنا، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کو دکھانے کے لیے کرنا، اسی سے لفظ ریا آتا ہے۔ مطلب ریا کا شرعی اصطلاح میں معنی یہ ہوگا کہ کوئی عمل جو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اس عمل کو انسان اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، مطلب جو عمل اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں، جیسا عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تو وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس کا حکم اس نے دیا ہے، ان اعمال کو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے کہ وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، اس سے کچھ دنیاوی فائدہ ہو جائے۔ مطلب وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ خوش اور راضی ہوتا ہے، ان اعمال کو انسان اگر انسانوں کے لیے کرے تاکہ انسان خوش ہو جائے، انسان راضی ہو جائے، یا دنیا کا کچھ فائدہ ہو جائے، تو اس عمل کو ریا کہتے ہیں۔ عام زبان میں کہیے تو دکھاوا یا شو آف، دکھاوا جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، وہی ریا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں جو ہے بار بار حکم دیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 3 آیتوں کی کچھ حصے تلاوت کیے تھے، اور ایک سورت کی 3 آیتیں بہرحال تلاوت کی تھی۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 11 تھی۔ اللہ نے فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کے حکم کو بجا لاؤں، یا اپنے دین پر جو خالص نیت کے ساتھ عمل کروں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے نبی اب خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کیجیے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 142، جس میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق وہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے جبکہ وہ خود دھوکے میں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا۔ تو یہاں منافق کی نماز کے تعلق سے تذکر آیا، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں۔ تیسرا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی یہ سورہ ماعون سورہ نمبر 107 کی آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تھی، جس میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، لعنت ہو، خرابی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو، برائی ہو نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، مطلب کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، مصیبت آئی تو پڑھتے ہیں، فراوانی میں نہیں پڑھتے، کچھ نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ بھی مانا ایسا کہ ظہر اثر مغرب پڑھ لی، عشاء فجر چھوڑ دی، یا پھر ایگزامس آگے کو مصیبت ہے، دواخانے میں کوئی ایڈمٹ ہے تو نمازیں ہو رہی، جب صحت دے دی اللہ نے تو نماز ختم۔ تو کہا ایسے نمازیوں پر لعنت ہے جو بھلا بیٹھے ہیں، الذین هم یراؤن، اور اگر پڑھتے بھی ہے تو کیوں پڑھتے؟ تاکہ لوگوں کو بتائے کہ ہم نمازی ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی موٹی برتنے کی چیز ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ تو یہاں بھی ایسے نمازیوں پر لعنت کی گئی ہے جو نمازی دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک؟ اور منافقین کی نماز کو یا دکھاوے کی نماز کو منافق کی نماز کہا گیا ہے، کیوں تو منافق دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس سے پہلے کی امتوں کو بھی یہی حکم آیا تھا کہ وہ کسی بھی عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، اور قابل قبول ہونے کے لیے 2 شرائط یاد رکھیے، اخلاص کے ساتھ، مطلب
ریا نہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انسان جو ہے عمل کرے، تبھی وہ عمل جو ہے قابل قبول ہے۔ اور قرآن میں اور حدیث میں جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ریا کی بڑی مذمت کی، اخلاص کا بار بار حکم دیا، ریا کی مذمت کی، مطلب کسی بھی عمل کو خالص نیت سے کرنے کا حکم دیا، اور ریا دکھاوے سے بچنے کا ہمیں جو ہے حکم دیا گیا۔ یاد رکھیے مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جس چیز کے معاملے میں میں اس امت کے لیے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ریا ہے۔ جس چیز کے معاملے میں میں امت کے معاملے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ چیز کیا ہے؟ وہ ریا ہے، کہ انسان جو ہے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے۔ جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں، آپ کیا فرما رہے کہ وہ کام ہے جو انسان دکھاوے کے لیے کرتا ہے، بتانے کے لیے کرتا ہے کسی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ہم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، ٹھیک؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے تھے، کیا بات چیت کر رہے تھے تم لوگ آپس میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے فرمایا اور کہا کہ ہم لوگ دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ان صحابہ سے کہ میں جس چیز کے بارے میں تم لوگوں سے دجال سے بھی زیادہ خوف کھاتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنے نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس خطرے کے بارے میں تم لوگوں سے دجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں، مطلب دجال کا فتنہ تو ایک الگ چیز ہے، اس سے بھی زیادہ جس چیز کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا وہ شرک خفی ہے، وہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ تو سوال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے؟ ہڈن شرک، چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی نماز کو اس لیے جو ہے لمبی کرتا ہے اور اچھا پڑھتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھے، یہی شرک خفی ہے۔ ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو اس لیے اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھے سے ارکان ادا کر رہا ہے، بڑے اچھے سے رکوع کر رہا ہے، اطمینان سے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ دیکھے کہ وہ آدمی اتنے اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، تو کہا یہی شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ اور یقیناً ریا ایک ایسا شرک ہے، اتنا خفیہ ہے، یہ کب انسان میں داخل ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ریا یا شرک خفی انسان میں ایسا داخل ہوتا ہے جیسے کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی کا چلنا، اس سے بھی آہستہ جو انسان میں داخل ہو جاتا ہے کہ انسان خالص کو عمل کرے۔ اور ریا یاد رکھیے یہ عمل سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، عمل کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، عمل کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے، پورا عمل بھی ریا والا ہو سکتا ہے، عمل کا کچھ حصہ بھی ریا ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ نہیں ہے کہ آدمی کتنی نیت سے کیا عمل کس کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ حصہ بھی ہو سکتا ہے، مکمل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس چیز کے بارے میں تم سے زیادہ ڈرتا ہوں دجال سے بھی، وہ ریا ہے، دکھاوا، شرک خفی ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریا کے بارے میں فرماتے کہتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، جس چیز کے بارے میں میں تم سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ شرک اصغر چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہا جو ہے قال الریا، دکھاوا چھوٹا شرک۔ آپ نے فرمایا قال الریا کہ دکھاوے کے لیے کوئی انسان عمل کرے یہ چھوٹا شرک ہے۔ اس سے پہلے کی حدیث میں کہا یہ خفیہ شرک ہے۔ اندازہ لگائیے، ریا، دکھاوا، شو آف، یہ شرک ہے، یاد رکھیں، بہت سخت جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ریا کی کیا حالت ہو چکی ہے، دکھاوے کا کیا معاملہ ہو چکا ہے کہ تمام کام، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تمام کام جو زندگی میں آج ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ دکھاوا۔ میں نے اگر کوئی لباس خریدا تو اس لیے لباس نہیں خریدا کہ یہ لباس مجھے پسند ہے، اس لیے خریدا کہ میں اس کو بتاؤں کہ میں یہ پہن سکتا ہوں۔ میں فلاں بستی میں جا کر رہتا ہوں، میں اس لیے وہاں گھر بنا کر نہیں رہتا ہوں کہ وہاں سکون، چین اور اطمینان اور سہولتیں، میں اس لیے وہاں گھر بنا کر رہتا ہوں اس لیے کہ مالدار لوگ وہاں رہتے ہیں۔ میں فلاں چیز اور فلاں ہوٹلوں میں اس لیے کھانا کھاتا ہوں کہ یہاں اس لیے کھاتا ہوں کہ لوگ یہاں دیکھ کر عزت کرتے ہیں کہ یہ شخص فلاں ہوٹلوں میں جاتا ہے۔ میں چیزیں، استعمال کی چیزیں، فلاں چیزیں اس لیے خریدتا ہوں اس لیے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے، میں اس لیے خریدتا ہوں کہ لوگ ان سے جانے کہ میرا وزن کتنا بڑھتا ہے سماج کے اندر۔
ہماری عورتیں زیورات اس لیے نہیں پہنتی ہیں کہ زیور پہن کر اپنے شوہر کو خوش کرے یا اپنے محرمات کے سامنے آئے، اس لیے پہنتے ہیں کہ محفلوں میں بتایا جائے کہ ہم کتنے وزن میں بھرتے ہیں، مطلب جس کو ہم کہیں گے کہ ہماری کیا اسٹیٹس اور کیا مقام ہے۔ میں اس لیے گاڑی نہیں خریدتا ہوں کہ اس گاڑی کے اندر مجھے سہولت ملیں گی، اس گاڑی کے ذریعے میں جو ہے اپنے کام کروں گا، تجارت کی جگہ پہ جاؤں گا، سفر کروں گا، لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ میں اس لیے وہ گاڑی خریدتا ہوں کہ لوگوں کو مجھے بتانا ہے کہ میں یہ گاڑی خریدنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آج ہمارے اعمال کیا ہو چکے اندازہ لگائیے۔ لوگ شادی کرتے ہیں، نکاح آدھا دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ حدیث میں فرماتے ہیں نکاح آدھا دین ہے۔ اب انسان اس کے بعد باقی آدھے کی فکر کرے، مطلب آدھا دین مکمل کرتا ہے، لیکن یہ نکاح بھی دکھاوا ہے۔ اس لیے کہ ہم نکاح اس لیے ایسا کرتے ہیں، فلاں ہال میں اس لیے کرتے ہیں، فلاں منڈپ لگا کے اس لیے کرتے ہیں، فلاں لوگوں کو اس لیے بتاتے ہیں کہ ہمیں بتانا ہے کہ ہم کیا ہے، سماج جان لے کہ میں کیا ہوں۔ تو آج زندگی کا کوئی شعبہ ہم نے نہیں چھوڑا جہاں صرف دکھاوے کے لیے ہم عمل کرتے ہیں۔ افسوس کی بات، دیکھیے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے خوب استعمال کیجیے، دنیا کی نعمت اللہ نے دے رکھی تو بغیر اسراف۔ کلو، اللہ نے قرآن فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، لیکن اسراف مت کرو، زیادتی نہیں، ظلم مت کرو اپنے آپ پہ چیزوں کو ضائع کر کے، لیکن اللہ نے دیا تو کھاؤ پیو، اچھے سے رہو، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اچھے گھر میں اس لیے رہتا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں، اچھی گاڑیاں استعمال کرتا ہوں لوگوں کو بتاؤں، اچھے کپڑے اس لیے پہنتا ہوں لوگوں کو بتاؤں، اچھی گھڑیاں، اچھے موبائل، سارا آج مقصد جو ہے دکھاوا بن چکا ہے نا، بن چکا ہے نہیں بن چکا ہے، دکھاوا بن چکا ہے۔ آج میں کوئی چیز کو استعمال کرتا ہوں، انسان نے کوئی کپڑا لے لیا تو کپڑوں میں مختلف قسم کے لوگوز آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سارا سماج دیکھے کہ میرے کفس پہ کون سے لوگو رہتے ہیں، تاکہ پتا چلے کتنا ورتھ میں، وزن کتنا بھر، او یہ لوگو ہے۔ میں کسی چیز کو استعمال کرتا ہوں تو اس کو خاص طور سے لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اچھا آپ نے یہ بھی لے لیا کیا؟ یہ تو بہت لیتے رہتا ہوں، مہینے دو مہینے چینج کرنا میرا کام ہی ہے۔ خاتون نے زیورات پہن لی، زیور پہن لی تو اس کو بہت زیادہ گرمی شروع ہو جاتی ہے، بہت گرمی ہو رہی ہے آج، برقع دل میں جیسی برقع اٹھا، اچھا آپ نے لے لیا، میرے شوہر تو ہر مہینے 10-20 تولے کی چیزیں لاتے رہتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے لیے، ہے نا۔ وہاں بھی دکھاوا، ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ریا، کوئی زندگی کا شعبہ ہم ریا سے نہیں چھوڑ رہے آج۔ دکھاوا 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 دکھاوا، شان، نام و نمود، لوگ تعریف کرے۔ جب کسی عمل کے اندر ریا داخل ہو جاتا ہے، اخلاص نکل جاتا ہے، وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اور اگر کسی مباح جائز کام کے پیچھے نیت بدل لی جائے تو وہ جائز کام بھی باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے، معلوم ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر انسان نماز پڑھ رہا ہے، دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، اتنا افضل عمل برباد ہو جاتا ہے۔ وہیں اگر کوئی مثال کے طور پر انسان نے کپڑے خریدے، کپڑے خریدنے کا مقصد ہے کہ جو ہے میں اپنے تن کو ڈھانکوں، اپنے سطر کو چھپاؤں، اپنے جسم کے عیب کو چھپاؤں، اللہ نے لباس کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کا حکم دیا، میں لوگوں کو خوبصورت نظر آؤں، ہے نا، اور میرے جسم کی حفاظت ہو، ہے نا، اور میں صاف ستھرے کپڑے اسی لیے پہنتا ہوں، تو پھر یہ لباس کا خریدنا بھی باعث اجر و ثواب، چونکہ نیت اچھی، اور وہاں نماز تو فرض ہے لیکن نیت برا ہونے سے برباد ہو گیا۔ تو کسی بھی چیز کے پیچھے اچھی نیت اگر لگ جائے مباح کام کو تو وہ بھی باعث اجر و ثواب بن جاتی ہے، اور کسی اچھے سے اچھے عمل کے پیچھے ریا لگ گیا، دکھاوا آ گیا تو بڑے سے بڑا عمل برباد۔ نکاح کر رہا آدھا دن مکمل کرتا ہے، ریا کے لیے کرتا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، تمام چیزیں آج ہم نے صرف دکھاوا 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 دکھاوا۔ بھائی آپ نے ایسا گھر کیوں بنایا؟ آپ کو تو ایسا گھر پسند نہیں، لوگ بولے تھے ویسا گھر درست نہیں ہوتا تو میں لوگوں کے لیے بنا دیا، مطلب لوگوں کو بتانے کے لیے آپ نے ایسا گھر بنایا جو آپ کی نفس کو پسند ہے نا۔ حتیٰ کہ آج تو حالت یہ ہے دکھاوے کی، جو چیز دکھانے کی نہیں وہ بھی لوگ دکھاتے ہیں، کہ ایک انسان جو ہے فلاں لڑکی کو دیکھنے گیا ہے، اسے گھر والے لڑکی پسند کرنے گئے، تو لڑکی تو پسند آ گئی لیکن تھوڑا اس میں فلاں مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے ایسی بہو لے کے آئے، لوگ کیا کہیں گے بیٹے کو کیا ایسی جو عورت ساتھ گھومراتے، نہیں پھر ہم نہیں کر سکتے، نہیں آپ کی بچی بہت اچھی ہے، دیندار ہے، سب ہے، لیکن وہ ایک اس میں کمزوری ہے، لوگ کیا کہیں گے، مطلب بیوی بھی لا رہا ہے، بہو بھی لا رہے تو دکھانے کے لیے، سبحان اللہ، دکھانے کے لیے، سماج کیا بولیں گا وہ سوچ کر آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کیا عجیب معاملہ ہے، مطلب سمجھ نہیں آ رہا ریا میں کس حد تک ہم بڑھ گئے کہ حالت یہ کہ ایک انسان حج کو جا رہا ہے، حج بہت افضل عمل ہے شریعت میں، حج ان اعمال میں سے ایک عمل ہے، حج ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کو اگر انسان کر لے خالص نیت سے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حج، دوسرا ہجرت، تیسرا اسلام قبول کرنا، تین اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے سے جو خالص نیت سے کیا گیا ہو، دوسرا ہجرت کرنے سے اللہ کی راہ میں ایک شہر کو چھوڑ کر کے وہاں عمل نہیں کرنے دوسرے شہر جانے سے، اور تیسرا اسلام قبول کرنے سے۔ تو یہ وہ عمل ہے
کہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن آج حج کو بھی جا رہے ہیں تو کیا ریا اور نام و نمود ہے. کہ ایک مرتبہ میں نے ایک محفل دیکھی، راستے پہ لوگ جمع تھے اور وہاں ڈھول بج رہا تھا، اور اس ڈھول کے بیچ ایک خاتون ہار پہن کر چل رہی تھی. مجھے لگا یار الیکشن تو ختم ہو گئے، پھر بھی پتہ نہیں ہو سکتا ری الیکشن ہوا ہوگا وارڈ کا تو جیت کے آگے خاتون بیچاری جا رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے اور لوگ ساتھ چل رہے ہیں. میں نے اب کسی نے کہا کہ دیکھا کہ آپ نے اس کو؟ میں نے کہا آواز آ رہی تو نظر تو جائیں گی بھائی کیا ہو رہا ہے، بلکہ دیکھ لیا تو کہا یہ خاتون حج کو جا رہی ہے. یہ حج کو جا رہے تو ڈھول بجا کے وہ ہار پہنے لوگ لالا کے گھر سے نکل رہے ہیں، گلی میں ہار پہنا رہے ہیں کہ بھائی حج کو جا رہے باجی، اور وہ ڈھول بجا کے آگے چل رہے تاکہ اعلان کر رہے کہ ہم حج کو جا رہے ہیں. آج وہ حج بھی ہمارا دکھاوے کا مرکز بن گیا ہے. ہوا نہیں ہوا بھائی؟ ہمارے ابا کو ہم کو حج کو بھیجنا یہ سال، بھائی آپ کی استطاعت تو نہیں نا حج کو بھیجنے کی ابا کو؟ نہیں ادھار لے کے بھیجوں گا میں. کیوں؟ چاچا نے حج کر لیے، ماموں نے حج کر لیے، تایا نے حج کر لیے، سب لوگ سودو کر رہے نام پر، تو ہم بھی ابا کو حج کو بھیج دے رہے. لوگوں کے لیے حج کرایا جا رہا ہے، اللہ کے لیے حج نہیں ہو رہا ہے نا. کیا ملیں گا اس کا اجر ہمیں؟ میں حج کو اس لیے جا رہا ہوں اس لیے کہ بھائی کے رخے پہ لکھا ہوا تھا الحاج، سالوں کے رخے پہ لکھا ہوا تھا جب دعوت نامہ تھا الحاج، اور ہمارے ابا کے رخے پہ اب تک الحاج نہیں آ رہا. کتنی شرم کی بات ہے. چلو ابا حج کو جاؤ اور میں بھی حج کو جا رہا. نہیں ضروری بیٹا، الحاج لکھا ہوا نہیں آ رہا ہے نا. کیسا عجیب ہو گیا ریا کا معاملہ، کیسا عجیب ہو گیا. اندازہ لگائیے الحاج. تو الحاج اور حاجی یہ بھی عجیب مسئلہ ہے. کسی نے مجھے ایک بار کہا آپ حاجی صاحب ہے یا الحاج صاحب ہے؟ میں نے کہا میں حاجی صاحب بھی نہیں اور الحاج صاحب بھی نہیں. تو میں نے کہا لیکن یہ فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ذرا بتائیے. تو بولے حاجی وہ ہوتا ہے جس نے ایک حج کیا، الحاج وہ ہوتا ہے جس نے 2 حج کیا. میں نے کہا ماشاء اللہ. اور 3 کر لے تو الحاج حاجی، کیونکہ 2 اور 1 3 ہو جائیں گے نا. اور 2 4 کر لے تو الحاج الحاج. کیا آپ کیا کریں گے اس کو؟ اور میں بولا اگر اس نے زکات دیتا ہوں گا تو، اور نماز تو پڑھتا ہی ہوں گا نا، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں گا. تو کہاں یہ سب بھی کرتا ہے. تو میں نے بولا پھر تو ایسا ہم کو کرنا پڑے گا، توحیدی، نمازی، زکاتی، صدقاتی، حاجی، اور جو اچھائی کا حکم ہے جو ہے سب لگانا پڑے گا نا پورا اس کے نام کے آگے، کیونکہ اب سب کر رہا ہے. وہ ہر چیز، ہمارے حج بھی ریا کا مرکز بن چکی ہے، ہماری نمازیں ریا کا مرکز بن چکی ہے نہیں. آج تمام کام ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ ہمارے اعمال صرف خالص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، خالص اللہ کے. اس میں کوئی ریا، کوئی نام، کوئی نمود، کوئی دکھاوا کسی کے لیے وہ نہ ہو سکے تو اپنے اعمال کو خاموشی سے کیجیے، مت بتائیے دنیا کو. آج لوگ نیکی کے لیے جاتے ہیں اور لوگوں سے دعوتیں کھاتے ہیں، اور نیکی کر کے آتے ہیں لوگوں کو دعوتیں کھلاتے ہیں. اتنے کھائے تو اتنے دینا بھی پڑیں گا نا. کیا حالت بنا لی ہم نے اپنی بہرحال. تو آپ سے فرماتے ہیں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ تم سے ڈرتا ہوں وہ شرک جو ہے اصغر ہے. پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تو کہا دکھاوے کے لیے کوئی کام انسان کرے. اب اخلاص جو ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اور ریا بہت خطرناک عمل ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ کوئی بھی کام اخلاص کے ساتھ کریں. اقوام عالم اس سے متاثر ہوتی ہے. تو بہرحال تو یہ بات میں اس لیے رکھ رہا تھا آپ کے سامنے کہ ایک مومن بندہ جب ایمان لاتا ہے اللہ پر تو نہ صرف آخرت کی اچھی زندگی کا فائدہ نہیں اٹھاتا، دنیا میں بھی وہ ایک بہترین زندگی جو ہے جیتا ہے. تو آئیے ہم نے کچھ پوائنٹس پچھلی مرتبہ دیکھے تھے، تقریباً 8 اصولی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں ہم نے سب سے پہلے ایمان و عمل صالح، دنیا کی بہترین زندگی کا طریقہ یاد رکھی. اس کے بعد ہم نے نماز، یقیناً یہ سب عنوان سب ٹاپکس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تقوی، توبہ اور استغفار. اس کے بعد دیکھا تھا دعا، اور پچھلے جمعہ ہم نے ذکر، شکر اور صبر یہ باتیں لی تھی. اور یہ 8 اصول ہم نے دیکھ لی اب تک بہترین دنیا کی زندگی کے. اور ہر نقطے میں، ہر اصول کے اندر ایک دنیا کی مصیبت یا پریشانی حل ہوتی ہے، یاد رکھیے جب بندہ اس کو اختیار کرتا ہے. تو آئیے آج بھی 3 نکات رکھوں گا، اور انشاءاللہ جیسے ہمارا آج کا لاسٹ سیشن ہوگا اس دنیا کی بہترین زندگی کیسے حاصل کرے، یا فلاں اعمال کے دنیاوی فائدے، تقوی کے دنیاوی فائدے، صبر کے دنیاوی فائدے، ایسا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں میرا. تو اس میں آخری 3 نکات میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا، جس میں انشاءاللہ جو 9واں نقطہ آپ کے سامنے 9واں اصول رکھوں گا، جس کی وجہ سے ایک مومن بندہ دنیا کی بہترین زندگی پاتا اور آخرت میں کامیابی پاتا ہے. یاد رکھیے. اور یہ نقطہ خاص طور سے ان کے لیے زیادہ مفید ہے جس میں دشمن جن لوگوں پر سوار ہو، شرارت پسند لوگ آپ کے خلاف شرارتیں کر رہے ہو، یا پھر لوگ آپ کے خلاف ہتھ کنڈے چل رہے ہو، چالے چل رہے ہو، جس سے آپ خوف زدہ ہیں، آپ پریشان ہیں. تو پھر کیسے اس سے نکلے؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے خوف زدہ انسان دنیا کی اچھی زندگی نہیں پا سکتا ہے. ایک پریشان کن انسان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی اچھی زندگی جی رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس دولت، روپیہ، اولاد سب کچھ ہو، لیکن وہ دل سے اگر پریشان ہے، اس کو ڈر ہے دشمن کا، تو کیسے جیئے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے. تو یہ نقطہ یاد رکھیے، بڑا اہم نقطہ ہے کہ دنیا کی بہترین ایک اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے جس میں امن، امان، دشمن کا ڈر انسان کو نہ ہو، کسی کی چالوں سے وہ نہ ڈرتا ہو. اور وہ نقطہ یاد رکھیے اللہ پر توکل. اور اسی نقطے کا تعلق انسان کے رزق سے بھی ہے. میں دونوں باتیں انشاءاللہ، ویسے توکل کے کئی فائدے ہیں تو میں لیکن آج صرف 2 رکھوں گا، کیونکہ دنیا کی اچھی زندگی ہم لے رہے ٹاپک.
وہ ہے کہ امن و امان والی زندگی اور دوسرا اچھا رزق ملے گا اگر انسان اللہ پر ویسا توکل کرے جیسا توکل کرنے کا حق ہے۔ اب توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل کا معنی یہ، میں یقیناً اس کے اصطلاحی معنی نہیں دے رہا، ڈیفینیشن نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے، توکل کا معنی یہ کہ جس ذات پر انسان اعتماد کرے اس پہ مکمل طور سے اپنا بھروسہ رکھے کہ بس وہی ذات کرنے والی ہے، ختم، یہ توکل ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت پہ میرا توکل ہے تو مکمل طور سے میرا اعتماد یہ کہ اللہ جو چاہے وہی کرے گا، کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہے توکل۔ لیکن ایک بات توکل کے فائدے دنیا میں اس سے پہلے رکھ دو، یہ ہے کہ توکل کا بڑا بھونڈا معنی ہم میں بڑا رائج ہے، مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار نہ کرتے ہوئے یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم کو اللہ پہ توکل ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی، اور کہ اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑوں یا اس کو باندھ کر رکھوں؟ مطلب ان کے نزدیک ان کو لگا توکل کا معنی ہے کہ ان کو کھلا چھوڑ دینا اللہ پہ بھروسہ رکھ کر، جیسے کہ آج کے زمانے میں کہوں گاڑی کو چابی رکھ کے میں چھوڑ دوں کہ مسجد کے باہر یا راستے میں، اللہ پہ بھروسہ ہے میرا توکل؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، پہلے اونٹ باندھ پھر اللہ پہ توکل کر، اسباب کو اختیار کر پھر اللہ پر توکل کر، کیونکہ ہمارے پاس توکل کا یہ بھونڈا معنی بہت رائج ہے، اللہ کرنے والا سب کچھ کرے گا، میں کچھ نہیں کروں گا، مطلب یہ کہ میں گھر میں لیٹ کر منہ کھول کے پڑا رہوں گا اور یہ کہوں گا کہ رزق دینا اللہ کا کام ہے، میرا توکل اللہ رزق دے گا، میرا رزق میرے منہ میں خود بخود آ جائیں گا۔ کیسے؟ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا، بڑے بڑے انبیاء بازاروں میں گئے کمانے کے لیے، بلکہ قرآن میں تو کچھ انبیاء پہ الزام لگا، یہ ایسے کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے ایسا کماتا دھماتا ہے، کیونکہ لوگوں کو لگا انبیاء بولے تو اسپیشل، کچھ خاص، جو انسان جو عام کام کرتے ہیں ان کو ضرورت نہ اس کو، ان کو نہ کوئی دکھ ہوتا ہو، نہ تکلیف ہوتی ہو، نہ ان آزمائش سے گزرتے ہو، فلاں فلاں، وہ سوچتے تھے ایسے، ان کو لگا یہ کیا ہے، یہ تو ہمارے جیسے کام دھام کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، ادریس علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ درزی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق آپ آرکیٹیکٹ یا جس کو کہیں گے بلڈنگز وغیرہ کنسٹرکشنز کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بائبل کہتی ہے کہ آپ بڑائی تھے، کارپینٹر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مرحلے میں زندگی کے چرواہے تھے، اس کے بعد تاجر تھے، اس کے بعد ایک بڑے تاجر تھے، یہ سب ہم نے دیکھا نا، تو یہ اسباب نہیں تو کیا ہے؟ تو توکل کا یہ بھونڈا معنی کوئی نہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گا اور اللہ مجھے دے دیں گے، یہ نہیں، میں جو میرے پاس اسباب ہے ان کو اختیار کروں گا، میرا توکل پورا اللہ پہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے نہیں، اللہ دینے والا ہے، لیکن جو اسباب ہے جو اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے میں اسباب کو اختیار کروں گا۔ اللہ رب العزت کو معجزہ دکھانا ہے۔ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کسی فزیکل لاز کو نہیں مانتے ہیں، یہ ہر فزیکل لاز کو ڈیفائی کر دیتے ہیں، اس کے خلاف جاتے ہیں معجزے، جیسے کہ ایک لکڑی کا سانپ بن جانا، ایک نان لیونگ تھنگ کا لیونگ تھنگ موجود میں آنا ناممکن ہے، یہ کسی فزیکل لا طبعی قوانین کے خلاف ہے، اس کو بولتے ہیں معجزہ۔ لیکن ان معجزوں کو بھی اللہ رب العزت سیدھے نہیں کرتا ہے، انبیاءوں سے کہتا ہے پہلے جو اسباب ہے اس کو اختیار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر ہے، آپ نے کہا کہ پانی کا پہلا جو بھی ذریعہ ملے گا چشمہ، کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے جب تک میں نہیں پہنچوں گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اپنی انگلی اندر رکھتے ہیں اور اس کے بعد سارے لوگ پانی پی لیتے، سب اسباب تھے، اتنا کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ گزرنا ہے سمندر کے اندر سے، پیچھے سے فرعون آ گیا، اب بنی اسرائیل اللہ رحم کرے کوس رہے ہیں کہ کیا تھے وہاں اچھے تھے، یہ تو اب تو ختم ہی ہو گئے، پیچھے لشکر ہے، سامنے سمندر ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اپنے عصا کو موسیٰ پانی پہ مارو۔ میرا یہ سوال ہے، پانی پہ عصا کیا؟ پانی پہ دنیا کا سب سے بڑا جھاڑ لے کے JCB سے بھی مارے تو پانی 2 حصوں میں تبدیل نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اسباب تھے جو موسیٰ اختیار کر سکتے، تو کہا موسیٰ پانی پہ اپنا عصا مارو تو سمندر 2 حصوں میں تبدیل ہوا۔ اللہ چاہتا تو کیا سمندر کو 2 حصوں میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں، لیکن اللہ نے کہا جو سبب تمہارے پاس ہے پہلے اختیار کرو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو توکل کا یہ معنی کوئی نہ لے میں کچھ نہیں کروں گا اللہ دینے والا، یہ معنی ہے ہی نہیں، کسی نے نہیں لیا یہ معنی، انبیاء نے بھی یہ معنی نہیں لیا، تو لہٰذا یہ بڑا بھونڈا معنی ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہو رہا ہے؟ دشمن سے کون بچائیں گا؟ اللہ پہ توکل۔ ارے ہاں اچھی بات ہے، کوشش کر رہا نا میں دعا، دشمن کے ہتھیار میں کیڑے پڑ جائیں، ہتھیار میں کیڑے پڑ دیں گے، پاگل بات ہے۔ یہ چل رہا ہے توکل ہمارے پاس، یہ معنی نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی الٹ ہے، پوری یاد رکھیں۔ بہرحال خیر ابھی موقع نہیں کہ پورا توکل پہ ہم ڈسکشن کریں، تو بہرحال جس ذات پہ میں نے توکل کا یقین کیا ہے بس اس پر مکمل یقین رکھوں گا اور اس کے لیے اسباب اختیار کروں گا، جو کچھ ہے نتیجہ اللہ دیں گا، اثر اللہ دیں گا، اسباب میں بیماروں دوا لوں گا، دوا شفا نہیں دیتی ہے لیکن شفا اللہ دیتا ہے، لیکن اسباب اختیار کروں گا، اللہ کے رسول نے دوا لی ہے، اختیار تو کروں گا، لیکن توکل یہ ہے کہ اللہ ہی اس میں وہ کرتا ہے، اور نہ کوئی چیز کے اندر کوئی صلاحیت نہیں کہ وہ کچھ فائدہ ہے نقصان آپ کو دے سکے۔ بہرحال ٹھیک ہے، آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51، اللہ فرماتا اور کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے جو اللہ چاہے،
کوئی مصیبت ہم پہ نہیں آ سکتی سوائے جو اللہ چاہے. پھر اللہ نے فرمایا اور کہا وہی ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. وہ ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی وہ توکل کریں. تو دیکھیے ایک مصیبت کی بات ہو رہی ہے کہ ساری مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو فوراً کہا پھر اللہ پر انسان توکل کرے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ کوئی تکلیف ہے، دشمن کا ڈر ہے، کوئی مصیبت ہے، تو ٹالنے کا طریقہ یہ کہ اللہ پر توکل بندہ اختیار کرے جیسا توکل کرنے کا اس کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو آپ سے ٹال دیتا. اللہ نے کہا مومنوں کی چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرے. تو لہٰذا کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی دشمن میرے خلاف چل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے، وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو، اور میں اللہ پر توکل کروں اور اپنے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے زندگی میں، دنیا میں آگے بڑھوں تاکہ اس آزمائش سے نکلوں. یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، کوئی آزمائش اگر اللہ کی طرف سے بھی ہو تو اس کو ہٹانا ہمارے لیے ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس میں چلتا جاؤں گا. جیسا کہ اللہ کی طرف سے بیماری آزمائش ہے، لیکن مومن نہ کہنے میں بیمار کنٹینیو رہوں گا اس لیے کہ آزمائش ہے اللہ کی، میں کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ نہیں، اس کے خلاف کام کرتے رہنا. جو چیز آپ کو نقصان دیتی ہے سنت ہے یاد رکھیں، چاہے وہ آزمائش کیوں نہ ہو. تو یہ اہم چیز یاد رکھیں، اس کو سمجھنا چاہیے. آئیے اللہ رب العزت دوسرا فرماتا ہے سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے اللہ پر ہم توکل کریں. اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائیں گا، دشمنوں کے خلاف، بیماری کے خلاف، مشکلوں کے خلاف، رزق کی تنگیوں کے خلاف اللہ کافی ہو جائیں گے. بس میں اپنی کوششیں کرتی ہوں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر کے اندر یا خوف کے ماحول میں کیسا اللہ پر توکل کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ہونے کے بعد صحابہ کو واقعہ سنا رہے ہیں. اب واقعہ بڑا لمبا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر تھے، وہاں سے آ رہے تھے، صحابہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، اللہ کے رسول ایک طرف چلے گئے، صحابہ ایک طرف چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال کے جھاڑ پہ لگا دی. اب آرام کر رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال لی میان میں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے یہ الفاظ کہا جو اللہ کے رسول نے بعد میں صحابہ کو سنایا کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اور ابھی وہ شخص دیکھو یہاں بیٹھا ہے کیونکہ بعد میں ایمان لا لیا تھا. تو کہ بیٹھا ہے، اس نے یہ کیا تھا. کیا کیا اس شخص نے؟ تلوار نکالی اور کہا، اس نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے محمد. وہ ایک مومن نہیں تھا، کافر تھا، اور وہ طاق میں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید بہت دیر سے پیچھے تھا. اب اس کو لگا کہ موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کر سکتا ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھولی، سوئے وہ آدمی گھبرایا تھا، ڈر جاتا ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ تم کو مجھ سے کون بچائیں گا. تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول فرمایا، میں نے اس سے کہا جو صحابہ کو قصہ سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچائیں گا. سمپل سادی بات، اللہ پہ توکل اسی کو کہتے ہیں. چونکہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا نا. آدمی دیکھیے اب ایسے اسٹیٹ میں ہے کہ دشمن سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہے، اسباب اختیار کرنے کا ٹائم میں نہیں. چونکہ آپ نیند میں سے اٹھتے ہیں نا تو آپ کے ہاتھ پر ایک طرح سے شل رہتے ہیں، اتنا اس میں رفتار نہیں ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اچانک آپ ایکشن نہیں لے سکتا ہے. اب کوئی کھڑا ہو جائے اور تلوار ہے، دیکھیے اس کا اپر ہینڈ ہے، جس کا معنی یہ کہ وہ اٹیک کر سکتا ہے. تو آپ نے سمپل کہا اللہ، کہا کہ تمہیں محمد مجھ سے کون بچائیں گا. آپ سے فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا کہ آج تم کو مجھ سے کون بچائیں گا. پھر سوال کر رہا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ. اس کے بعد اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا. پھر اللہ کے رسول نے قصہ صحابہ کو سنا اور کہا وہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے وہ جو ابھی یہ کہہ رہا تھا. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کو دیکھ کر وہ پست ہو گیا. یار یہ آدمی ڈر نہیں رہا، میں اس پہ اٹیک کرنا، اس کو مارنا چاہ رہا ہوں، اور یہ کر اللہ بچائیں گا. مطلب یہ واقعی میں اللہ کا رسول ہے جو ڈر نہیں رہا ایسی حالت میں بھی. یہ نہیں کہہ رہا بچنے کو بھاگ نہیں رہا،